شبیر سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے. شبیر خدا سمجھ میں آیا تب وجود انسانی بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس دکاندار کی شناخت کرنی ہے، اس خدا کو پہچاننا ہے. انسان محترم کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. کیوں بھائی؟ جہاں ظاہر میں خدا کا وجود بنا لیا جائے. بھائی ایک خدا ہے جو میرے ذہن میں ہے، ایک خدا ہے جو میرے ذہن میں ہے، اور میں نے اپنے خیالات میں ایک خدا بنا لیا. اب جتنا میرا ذہن محدود ہوگا خدا بھی اتنا ہی محدود ہوگا. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذہن محدود نہ ہو. توجہ رہے، عقل محدود ہے، انسان اسے پہچان نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ محدود چیز میں لامحدود شے نہیں سما سکتی. خدا لامحدود ہے. جہاں پر ظاہر میں انسان نے وجود خدا کو تشکیل دیا وہ خدا نہیں رہا، توحید کے دائرے سے خارج ہو گیا. کیا بن گیا؟ ایک بت بنا لیا انسان نے اپنے ذہن میں. اچھا ایک اور مثال دوں، ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. رات ہوگی نا، سب اپنے بستروں پہ جائیں گے. میں نے پچھلے سال بھی یہ مثال دی تھی جعفر طیار میں جب میں عشرہ پڑھ رہا تھا. رات ہوگی، آپ سب سونے کے لیے جائیں گے. آپ رات کو سوتے وقت جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس وقت اپنے یا روزمرہ کے معاملات کو دہرا رہے ہوتے ہیں، یا آنے والے کل کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، یا جو کچھ گزرا اس کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک نئی فکر آپ کو دیتا ہوں، نئی فکر کریں. جائیں گھر جائیں، بستر پہ لیٹیں، آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنے ذہن میں ایک وجود کو بنائیں. توجہ رہے. اور وہ وجود کیسا ہو؟ وہ وجود دنیا کا طاقتور وجود ہو. اب وہ وجود کیا کرے گا؟ وہ آپ کے سامنے اپنی طاقت کا مشاہدہ کرے گا، مظاہرہ کرے گا. آپ اس کا مشاہدہ کریں گے. آپ اس کے مضبوط ہاتھ پیر بنائیں گے. پھر آپ اپنے خیال میں اسے قوت، قدرت اور طاقت بخشیں گے. اور کچھ دیر بعد وہ دنیا کا سب سے طاقتور وجود بن جائے گا. ہاں؟ اور یہ طاقتور وجود اب پوری دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور نابود بھی کر سکتا ہے. آپ اس وجود کے کیا ہوئے؟ آپ اس وجود کے کیا ہوئے؟ صاحب آپ نے بنایا، آپ خالق ہو گئے. اب یہ چھوٹا سا خالق آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے. اس کے ذہن میں جو وجود بنا ہے وہ اپنے خالق سے زیادہ طاقتور ہے. اور جہاں پر مخلوق خالق سے زیادہ طاقتور ہو جائے وہ اس کا وجود کاذب ہے. یعنی ذہن میں بت بنا کر ایک مخلوق کو خدا بھی بنا دو، وہ خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ اسے بنایا ہی لامحدود نے ہے. اسی لیے پتا چلا کہ علی محراب عبادت میں کس خدا کو سجدہ کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. صاحب یہ تو آپ کی مخلوق تھی جو آپ بنا رہے ہیں. اچھا جب یہ مخلوق پوری دنیا پر مسلط ہو جائے مزہ تو بہت آنا ہوگا. بہت مزہ آئے گا کہ جب ایک وجود کو خلق کریں گے، خالق بنیں گے. لیکن جہاں پر آپ نے اپنی آنکھیں کھولی یہ طاقتور وجود کیا ہوا؟ کہاں گیا؟ یہ وجود جو آپ نے ذہن میں بنایا تھا یہ وجود کہاں گیا؟ مٹ گیا.
ختم ہو گیا. اب اسے بنانے کے لیے آپ کو دوبارہ مشق کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کا ذہن محدود ہے اور محدود ذہن محدود چیزیں ہی بناتا ہے. اسی لیے جب کسی نے میرے مولا اور آقا سے پوچھا یا علی خدا کو کیسے پہچانا، کہا دل کی آنکھوں سے پہچانا، عقل کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر عقل کہہ دیتے خدا محدود ہو جاتا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. ابھی نہ رکھا مان نہیں پالنے والی کا.